اسی پہ ہم کو ناز، اسی نے حق پہ جینا سکھایا، اسی پہ ہم کو ناز، گلی گلی اب گونج رہی ہے اس کی ہی آواز، سب سے بلند اور سب سے اونچی ہے جس کی پرواز، مظلوموں کا نعرہ ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، ظلم کے سر پہ چلنے والی وہ حق کی تلوار، باطل کے طوفان کی راہ میں وہ اونچی دیوار، دیکھو حق کی عظمت کا ہے وہ روشن مینار، باطل سے ٹکراتا ہے الطاف حسین، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، جو ظلم سے ڈٹ کر لڑتا ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا ہے، ہر مشکل سے جو ہنس ہنس کر ٹکرانے والا ہے، ساتھی مظلوموں کا ساتھی ہے الطاف حسین، 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 مظلوموں کا ساتھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صدق اللہ عظیم. واجب الاحترام معزز خواتین و حضرات، ملینیلز، یوتھ، اسٹوڈنٹس، پوری دنیا میں جہاں جہاں مجھے سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، ان دیکھتی آنکھوں، سننے والے کانوں والے تمام افراد، خصوصاً پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانی بلا امتیاز صوبہ، کہ ان کا کس صوبے سے تعلق ہے، آج میں ہنگامی طور پر انتہائی اہم مسئلے کی جانب آپ کی توجہ دلانے آیا ہوں. میرا کام آپ کو حقائق بتانا تھا، بتانا ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے تو میں حقائق سے آگاہ کرتا رہوں گا. اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ میری باتوں کو سن کر آیا نظر انداز کر دیں گے، یا میری باتوں کو سن کر کوئی حکمت عملی ترتیب دے کر انسانیت کی فلاح اور بھلائی اور بقا کے لیے کوئی عملی اقدام بھی کریں گے. معزز خواتین و حضرات، پاکستان کی فوج کی جانب سے غدار وطن، ملک دشمن قرار دیے جانے والا الطاف حسین آپ سے مخاطب ہے. السلام علیکم. معزز خواتین و حضرات، جو 11 جون 1978 سے مجھے سنتے چلے آئے ہیں، جب میں نے APMSO بنائی تھی، ان سے بھی مخاطب ہوں، اور ان سے مخاطب ہوں جو ملینیلز ہیں، جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، مجھے نہیں سنا آمنے سامنے، جو میرے 1992 میں جب میں جلا وطن ہوا لندن آ کر، اس کے بعد پیدا ہوئے. آپ لوگ سب ذرا میری باتوں کو غور سے سنیے.
میں اپنی گزشتہ 40 سالہ زندگی میں قوم کو آگاہ کرنے کے لیے حقائق سے آگاہ کرتا رہا ہوں، خطرات سے آگاہ کرتا رہا ہوں، اور جو سچ اور حق ہے وہ بتاتا رہا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی تیسری بڑی جماعت اور سندھ کی دوسری بڑی جماعت ثابت شدہ، لوگ کہتے ہیں انتخابات میں حصہ کیوں لیا؟ انتخابات میں حصہ اسی لیا کہ ہم بتائیں کہ ہماری مقبولیت، ہمارے نظریے کی مقبولیت کیا ہے، کتنے لوگ ہمارے ساتھ ہیں۔ اس کا بنیاد ڈالنے والا، اس کا فاؤنڈر اور کون سا پاکستان کا لیڈر ہے جو اس گھر پہ جس پہ فوج نے تالا ڈال دیا ہے، 9-0 جیسے عرف عام میں کہا جاتا ہے، وہاں نہ آیا ہو؟ کون سا صدر ہے جو نہ آیا ہو؟ کون سا وزیر اعظم ہے جو نہ آیا ہو؟ جتنے نام والے سیاستداں یا مذہبی رہنما ہیں، ان میں واحد الطاف حسین ہے جس کا آج بھی پاکستان میں اپنا کوئی ذاتی مکان نہیں ہے۔ 9-0 میری والدہ محترمہ مرحومہ جو ہیں، ان کے نام تھا، ان کے انتقال کے بعد شرعی اعتبار سے اس کو بھائیوں بہنوں میں اس کا حصہ ہوتا ہے، لیکن میں نے سب سے اپنے بہن بھائیوں سے بھی اپیل کی کہ یہ ایک جد و جہد کے لیے حق کی استعمال ہو رہا ہے، تو سب بہن بھائیوں نے فراغ دلی کے ساتھ کہا کہ ٹھیک ہے، حق کے لیے ہماری والدہ محترمہ کی بھی جد و جہد رہی ہے، والد محترم نذیر حسین مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کی بھی تربیت رہی ہے، تو اس کو حق اور سچ کی تبلیغ، فروغ اور انسانیت کی فلاح بہبود خدمت کے لیے آپ استعمال کیجیے۔ دنیا کا کون سا الزام ہے جو مجھ پہ نہیں لگایا گیا؟ لیکن میرا وزیر اعظم عمران خان کی طرح، نواز شریف کی طرح، آصف زرداری کی طرح یا دیگر مذہبی اور جتنے نیشنلسٹ قوم پرست رہنما ہیں یا سیاسی جماعتوں کا رہنما ہے، ان کے گھر آپ دیکھ لیجئے، جبکہ میرا پورے پاکستان میں کوئی گھر نہیں ہے اپنا ذاتی۔ کیا میں ان سے زیادہ بڑا مکان اگر اپنے ظرف ضمیر کا سودا کر لیتا تو کیا حاصل نہیں کر سکتا تھا؟ جی نہیں، نہ میرا مقصد اپنے لیے کچھ حاصل کرنا تھا، نہ کل، نہ آج، اور نہ کبھی آئندہ ہوگا۔ میرا مقصد حق سچ کو بتانا ہے، جھوٹ کیا ہے وہ بتانا ہے، سچ کیا ہے وہ بتانا ہے۔ آپ نے سب نے فوج کے پروپیگنڈے میں آ کر، ISI کے پروپیگنڈے میں آ کے پاکستانیوں غدار سمجھا۔ میں نے آپ سے کہا کہ غدار میں نہیں ہوں، غدار پاکستان کی فوج ہے، پاکستان کے سیاستدان ہیں، بشمول موجودہ وزیر اعظم عمران خان، یہ بھی غدار پاکستان ہے، فوج بھی غدار پاکستان ہے، اور ISI بھی غدار پاکستان ہے۔ آپ نے کہا کہ یہ را کا ایجنٹ ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہے، ان کی زبان بول رہا ہے۔ یہ پاکستان
فوج نے نہیں بنایا تھا, ISI نے نہیں بنایا تھا, یہ عوام نے بنایا تھا. لاکھوں جانوں کا نذرانہ دے کر, گھر بار کی قربانی دے کر, عصمتوں کی قربانی دے کر, ماں بہن بیٹیوں کی, چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی قربانیاں دے کر یہ وطن حاصل کیا تھا. وہ سب غدار, بنگالی غدار, مہاجر غدار, شیعہ غدار, احمدی غدار, عیسائی غدار, ہندو غدار, سب غدار. فوج وفادار. میں کہتا رہا ہوں کیا فوج نے کبھی ایک بھی جنگ جیتی؟ آپ نے جواب میں کہا نہیں جیتی. ہاں, فوج نے بڑھ کر ہتھیار ڈالے, عوام نے کبھی ہتھیار نہیں ڈالے. عوام فوج کی خدمت کے لیے ہر جنگ میں زیورات, نقدی, جو خدمت ہوتی تھی وہ دفاعی فنڈ میں دے دیا کرتے تھے حالت جنگ میں. مگر فوج نے پاکستان کے عوام کو نہ تحفظ دیا, بلکہ فوج نے بنے بنائے پاکستان, عوام کے بنائے ہوئے پاکستان پر قبضہ کر لیا 1947 میں. آپ لوگوں نے میری باتوں پہ یقین نہیں کیا. آج میں اپنی بات کو طویل نہیں, صرف ایک خاص موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ثبوت ہے اس بات کا کہ پاکستان کی فوج غدار وطن ہے, کرائے کی فوج ہے, کرائے کی فوج ہے, کسی آزاد ملک کی فوج نہیں ہے. سپر پاورز کی کرائے کی فوج ہے, بادشاہوں کے کرائے کی فوج ہے. اردن میں شاہ حسین بلائیں, فلسطینیوں کے قتل عام کے لیے وہاں حاضر ہے. انگریز انہیں بلائیں کعبۃ اللہ پہ گولی چلانے کے لیے, اس کے لیے حاضر ہے. سعودی بلائیں یمن میں شیعوں کے قتل عام کے لیے, وہاں حاضر ہے. سیریا میں بلائیں تو داعش بنا کر اور اپنے فوجی اور ISI کے کمانڈر بھیج کر سیریا میں, شام میں اپنے آقاؤں کے اشارے پر وہاں داعش بنا کر سیریا کے خلاف جنگ کرے, جہادی دستے بنائے. افغانستان میں, پڑوسی ملک میں, اس کو کھنڈر بنا دیا اس پاکستانی فوج نے بیرونی آقاؤں کے اشارے پر. کرایہ, پیسہ, ڈالرز, مال لے کر. میرے بھائیوں, ماؤں, بہنوں, بزرگوں, اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کر دیتا ہے, ثبوت و شواہد پیدا کر دیتا ہے. اور میں کبھی بغیر ثبوت و شواہد کی بات نہیں کرتا. بنگلہ دیش میں انہوں نے عصمت دریا کی, قتل عام کیا بنگالی مسلمانوں کا. اس فوج نے, پاکستانی فوج نے ایک جنگ نہیں جیتی. اب 2 روز پہلے سعودی عرب کے بادشاہ کے ولی عہد شہزادے نے پاکستان کا دورہ کیا.
اب آتا ہوں میں ان حقائق پر جو انتہائی نہ صرف ثبوت ہیں بلکہ میری 40 سالہ جد و جہد کا کھلا منہ بولتا ثبوت ہے، اس سے انکار ممکن نہیں ہے۔ آپ نے مناظر دیکھے ہوں گے، استقبال کے مناظر دیکھے ہوں گے، میں خیرات نہیں مانگوں گا وزیر اعظم پاکستان عمران خان، میں خودکشی کر لوں گا مگر IMF کے پاس خیرات مانگنے نہیں جاؤں گا۔ میں بادشاہوں شہزادوں کے پاس بھیک اور خیرات مانگنے نہیں جاؤں گا۔ یہ قوم کو بے وقوف اس وزیر اعظم نے بنایا، فوج کا لے پالک، فوج کا ایجنٹ، فوج کی گود میں پرورش پانے والا۔ آپ نے سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ آزاد ملک کے وزیر اعظم ہیں، چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، کور کمانڈرز ہیں، آپ کو شرم نہیں آئی کہ استقبال کر رہے تھے یا بھکاریوں کی طرح سے بچھے جا رہے تھے، جھکے جا رہے تھے، لیٹے جا رہے تھے؟ غدار الطاف حسین بھیک کی قاتل لیٹ رہے ہیں، IMF سے وزیر اعظم خودکشی کرنے کے بجائے ملاقات کر رہے ہیں سربراہ سے۔ کوئی ایک وعدہ اس شخص نے پورا کیا؟ میں اب آپ سے بتاتا ہوں کہ سعودی عرب میں بغیر یعنی آئین، پاکستان کا آئین اور قانون یہ کہتا ہے کہ سرکاری ملازمت کے بعد 2 سال تک آپ جاب نہیں کر سکتے، لیکن فوج نے ہر دفعہ آئین توڑا، عوام نے آئین نہیں توڑا۔ غدار آئین توڑنے والی فوج ہے، اس کے جرنیل ہیں، کرپٹ جرنیل۔ اور راحیل شریف ابھی تقریریں کر رہا ہے، کبھی اس محاذ پہ کبھی اس محاذ پہ دکھانے کے لیے فوٹو سیشن کرا رہا ہے، ویڈیو سیشن کرا کے کہ ضرب عزم کروں گا، ضرب فلاں کروں گا، ضرب فلاں کروں گا۔ ابھی ریٹائر ہوا نہیں کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے سعودی عرب کے بادشاہ کی غلامی قبول کر لی اور آئین توڑ کر وہاں جا کے 2 سال ریسٹ کرنے کے بجائے نوکری کر لی سعودی عرب میں۔ دوسری طرف ISI کے شجاع پاشا نے دبئی میں سیکیورٹی کی نوکری کر لی بغیر 2 سال کا گیپ دیے۔ ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے۔ کیانی آسٹریلیا میں رہ رہا ہے جنرل، یہ جنرل بڑی بڑی باتیں اور دعوے کرتے رہے، ریٹائرمنٹ کے بعد کیوں نہیں پاکستان میں جو نئے نئے فوجی بن رہے ہیں ان کو تربیت دینے کے لیے، ان کو اپنا تجربہ سکھانے کے لیے موجود پاکستان میں کیوں نہیں رہے؟ کیوں خاندان سمیت باہر بھاگ کے عیش اور عشرت کر رہے؟ تو کیسے بچھے جا رہے تھے یہ؟ لیکن اس استقبال نے ایک پول نہ صرف کھول دی بلکہ ثبوت دے دیا کہ یہ پاکستان میں حکمران جو ہیں سعودی عرب کی حکومت سے خیرات بھیک لے کر سعودی مشن کی مقاصد کی تکمیل کے لیے خدمت انجام پوری فوج دے رہی ہے، اور ہر حکومت سے
دھمکیاں دے کر سعودی عرب کی بادشاہت کی خدمت کراتی رہی ہے، اور اپنے ملک کی سرزمین سعودی عرب کے کہنے پر تمام دیگر اسلامی ممالک میں قتل و غارت گری کرتی رہی ہے۔ یمن کا قتل ہو، اس سیریا کا ہو، شام کا، فلسطین کا ہو، افغانستان میں دھماکے کرانا ہو، افغانستان میں لوگوں کو مارنا ہو، جہادی تنظیمیں بنانی ہو، طالبان بنانے ہو، افغانستان تباہ کر دیا، ایران میں دھماکے کرا کرا کے ایران میں بڑا جانی نقصان کیا، اور پاکستان میں باقاعدہ جہادی تنظیمیں سعودی مسلک کی بنا کے پاکستان میں رہنے والے شیعوں کے خلاف ایک محاذ فوج نے بنایا، جس کا ثبوت میں اب آپ کو دینے جا رہا ہوں۔ 2 روز پہلے سعودی عرب کے ولی عہد کا دورہ پاکستان میں ہوتا ہے تو وزارت داخلہ ایک نوٹیفیکیشن جاری کرتی ہے۔ وزارت داخلہ وہ نوٹیفیکیشن ذرا دکھائیے میرے آئی ٹی کے ساتھیوں، یہ دیکھیے، یہ وزارت داخلہ کا، منسٹری آف انٹیریئر کا باقاعدہ لکھا ہوا دعوت نامہ ہے کہ سوشل میڈیا کیمپین اگینسٹ وزٹ آف وی آئی پیس ڈیلیگیشن، پیس ڈیلیگیشن، یہ ان کا ایمان ہے۔ میرے لیے وی آئی پی کی شخصیت، میری نظر میں وی آئی سپر طاقت اللہ کی طاقت ہے، اور اس کے انبیاء اکرام وی آئی پیز اس کے نمائندے ہیں، اس کے پیغمبر ہیں، اس کے نبی ہیں۔ لیکن یہ وی آئی سپر پاورز اسے کہتے ہیں جو انہیں مال دیتا ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اس میں کیا لکھا ہے، وی آئی پیز ڈیلیگیشن کے خلاف کیمپین، اور اس میں کس کا نام دے رہے ہیں؟ یہ 5 شیعہ تنظیموں کا نام ہے، 5 شیعہ تنظیموں کا نام ہے، اور نیچے ایرو بنا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، ذرا اس کو دیکھیے کہ dissidents, disgruntled elements from Shia community. آپ دیکھیے کیا کہتے ہیں، شیعہ کمیونٹی are mostly involved in this nefarious activity of malign KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Most of the activities, physical, digital, are Karachi based. دیکھا ان کی نفرت، انٹیریئر منسٹر کی نفرت، فوج کی نفرت، شیعہ کمیونٹی اور کراچی، مہاجر، پھر آ گیا کون آ گیا؟ مہاجر کمیونٹی،
اگر شیعہ کمیونٹی کنگڈم کے خلاف اپنے جذبات رکھتی ہے تو یہ ان کا آئینی قانونی ڈفرنس آف اوپینین یہ رکھنا یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر میں ہے، دنیا کے ہر ڈیموکریٹک کنٹری میں ہے، لیکن ان کو اس بنیاد پر کافر کہہ دینا، ملک دشمن قرار دینا اور سعودی عرب کے ولی عہد کے آنے سے پہلے کراچی میں ہی سعودی مسلک کی بنائی ہوئی جماعت سپاہ صحابہ اس نے جلوس نکالا، پھر وہی شیعہ کافر جو نہ مانے وہ بھی کافر، یہ جلوس نکلوایا کراچی میں، اور یہ تو 72 سالوں سے شیعوں کے خلاف یہ کام کروا رہے ہیں فوجی بین الاقوامی سپر پاورز اور بادشاہتوں کے سعودی عرب کے مسلک کو ملک میں نافذ کرنے کے لیے۔ اور بسوں سے اتار کر آئیڈینٹی کارڈ دیکھ کر یہ جماعتیں جو فوج کی بنائی ہوئی ہیں، جو محب وطن ہے، شہریوں کی حفاظت کی ذمہ داری، سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہے، تو یہ فوج کا کام ہے کہ شیعوں کا قتل عام کرائیں؟ کیا پاکستان اس لیے بنا تھا کہ وہ سنیوں کا وطن ہوگا یا مسلمانوں کا ہوگا؟ یا پاکستان بنانے کے لیے قائد اعظم یا مسلم لیگ نے کہیں یہ لکھا تھا کہ اس میں صرف سنی رہیں گے، شیعہ نہیں رہیں گے؟ آج پھر میں بتا دیتا ہوں، میری کتاب ابھی 1 مہینہ پہلے سچی باتیں ریلیز ہوئی ہے، اس کتاب کو پڑھ لینا، جس میں نے ثابت کیا ہے کہ قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح اگر فرقہ پرست ہوتے تو وہ خواجہ اسنا عشری شیعہ تھے، تو بننے کے بعد وہ پاکستان کو شیعہ سلطنت ڈکلیئر کر دیتے۔ انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے کہا تمہارا دین مسلک تمہارے ساتھ ہے۔ یہ تھا قائد اعظم کا نظریہ، لیکن آج وطن کے مالک جو سنی لیڈر کوئی نہیں، نہ سنی ہے، سنیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ شیعوں کو مارو، بلکہ الطاف حسین واحد ملک کا لیڈر ہے جو شیعہ سنی اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المذاہب کی جد و جہد کرتا رہا اور آج بھی کر رہا ہے۔ شیعوں میں بھی کوئی لیڈر نہیں اتنی ہمت رکھتا کہ وہ اس بات کو بولے۔ الطاف حسین کا نام حسین ہے، حسین گردن کٹا سکتا ہے، مگر یزیدیت کے آگے، ظالم فوج کے آگے جھک نہیں سکتا، اس کا غلام نہیں بن سکتا۔ یہ انٹیریئر منسٹر پاکستان کے لوگوں ذرا ایک مرتبہ اور دکھائیں شیعہ کمیونٹی کا لفظ استعمال کیوں کیا انٹیریئر منسٹری سے، جو پاکستان میں شیعہ سنی کا فساد اختلاف نہیں چاہتے، جو پاکستان میں اتحاد چاہتے ہیں۔ خدا رسول کے واسطے بولو، یہ کیوں لکھا شیعہ کمیونٹی کا لفظ؟
کیا سعودی عرب سے، اس کی حکومت سے، اس کے بادشاہانہ نظام سے شیعہ کمیونٹی کے لوگ کیا اختلاف رکھتے ہیں؟ کیا سنی ایسے نہیں ہیں کروڑوں میں جو بادشاہت کے، بادشاہی نظام کے خلاف ہیں، جو بادشاہی نظام کے خلاف ہیں؟ بولو 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 کیا سنی بادشاہت کے ظالمانہ نظام کے خلاف نہیں ہے؟ پھر یہ انٹیریئر منسٹری میرے پاس نہیں ہے، پھر میں کہوں گا دکھائے تاکہ دنیا دیکھے یہ کیوں لکھا، کیا مقصد ہے؟ عمران خان وضاحت کرو، وزیر اعظم، انٹیریئر منسٹر وضاحت کرے یہ شیعہ کمیونٹی کے خلاف تم نے یہ بکواس کیوں کی ہے؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں، جو لوگ شیعہ کمیونٹی یا کسی کمیونٹی کو تباہ برباد کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں، تو ایسے پاکستان کو اور ایسے پاکستان بنانے والوں کو، دونوں کو یا اللہ نیست و نابود کر دے، غارت کر دے، تباہ کر دے، برباد کر دے۔ بولا پاکستانیوں، یہ نفرت میں پھیلا رہا ہوں، یہی نفرت پنجابی مہاجر، پٹھان مہاجر، سندھی مہاجر، بلوچ پختون، بلوچ مہاجر، یہ ساری نفرتیں اس فوج نے کریٹ کی ہیں۔ بلوچ غدار، پٹھان غدار، سندھی غدار، مہاجر غدار، بنگالی غدار، پنجابی وفادار، یہ نہیں چلے گا۔ یہ تمہارا سکہ پنجابی اینکر پرسنوں، تجزیہ نگاروں اور فوج نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ جو لوگ پاکستان بنا سکتے ہیں اور جہاں پہ تم قبضہ کر چکے ہو، اگر پاکستان کے لوگ جاگ جائیں اور میری بات سمجھ جائیں تو سب مل کے اس فوج کے خلاف نبردازمہ ہو کر ایسا بھرپور پرامن احتجاج کرے کہ یہ اپنے بیرکوں سے جرنیل بھاگ جائیں۔ اور سنیے، میرے سوال کا جواب دیجئے۔ پاکستان is a sovereign country or subservient country of another country؟ آنسر چاہیے مجھے۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے یا کسی دوسرے ملک کا لے پالک ہے؟ جواب دیجئے، جواب چاہیے مجھے، جلدی سے، مجھے اصل اور موضوع پہ آنا ہے، بہت دیر ہو گئی، جلدی بتائیے بتائیے۔ پاکستان ایک آزاد ملک ہے یا کسی کا لے پالک ہے؟ کسی دوسری کنٹری کا غلام ہے؟ کوئی بھی دنیا کا غیرت مند ملک کسی بھی دوسرے ملک کے آنے والے کا وہ بادشاہ ہو، تمہیں بھیگ دینے والا ہی کیوں نہ ہو، کیا آزاد ملک کے غیرت مند لوگ اس کو اجازت دیں گے کہ وہ اپنی دشمنی کسی اور ملک سے ہو تو وہ تمہارے ملک پاکستان میں آ کے اس ملک کے خلاف دشمنی نکالے؟ بولو۔ This is a very serious matter.
جو وزیر اعظم کی تقریر ہے اس پہ تو میں کیا تبصرہ کروں. اس کو تقریر اگر کرنی آتی تو وہ اب تک خودکشی کر چکا ہوتا. سول نافرمانی کی تحریک چلا کے آج بجلی کے بل مہنگے کر رہا ہے, گیس کے بل مہنگے کر رہا ہے, ظلم کرا رہا ہے, ان کی کاریں چلا رہا ہے بادشاہوں کی. یا تو کہتا تھا غیرت حمیت کا جنازہ نکل گیا. لگا ہے شاہی بازار. ان بھکاریوں کا کردار تو دیکھا تم لوگوں نے. تو اب میں آتا ہوں انتہائی اہم مسئلے پہ کہ آزاد ملک میں کوئی بھی آدمی آ کر کسی دوسرے ملک کے خلاف اس ملک کی یعنی پاکستان میں جو آیا دوسرے ملک کا کوئی بھی ہو, وہ آزاد ملک میں جس ملک میں وہ آئے گا وہاں کی زمین پر رہ کر کسی دوسرے ملک کو جو اس کی نفرت ہوگی وہ ہماری سرزمین کو استعمال نہیں کر سکتا. آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں. میں اس کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتاؤں گا کہ سعودی عرب کی شاہی حکومت کے شاہی ولی عہد کے شاہی وزیر داخلہ عادل بن جبیر وزیر خارجہ عادل بن جبیر اور پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمد شاہ یہ پریس کانفرنس پریس بریفنگ کرتے ہوئے انہوں نے پاکستان کی زمین کو کیوں استعمال کیا, فوج کیوں خاموش رہی, ISI کیوں خاموش رہی, عمران خان کیوں خاموش رہا, اور شاہ محمود شاہ نے سعودی وزیر خارجہ کا منہ کیوں نہیں بند کرایا جو ایران کے خلاف اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ ایران دہشت گردوں کا ملک ہے اور اس خطہ ارض, اس کرۂ ارض, اس پلینٹ سے ہم اس کو کھرج دیں گے, دینا چاہیے, اور پوری دنیا کو ایران کو تباہ برباد کر دینا چاہیے اور ہمارا ساتھ دینا چاہیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سعودی عرب کا وزیر خارجہ. یہ کیسے آزاد ملک نے اجازت دی؟ بولو, یہ آزاد وطن ہے کیا؟ بولو, الطاف حسین غدار ہے, بولو, لکھو. تمہاری ماں نے اسی لیے تمہیں پیدا کیا ہے کہ تم غداروں کو وفادار اور وفاداروں کو غدار لکھو. بے شرمو, بے غیرتو. میں آپ کو سعودی وزیر خارجہ کی تقریر سنواتا ہوں. بسم اللہ, ذرا غور سے سنیے گا. کوئی ملک کے اندر ایسی پریس کانفرنس کوئی کر سکتا ہے؟ میرے پاکستان کے لوگوں, میں پنجابیوں سے مخاطب ہوں, تم بتاؤ کہ میں غلط ہوں؟ الطاف حسین غدار ہے. یہ کیا کر رہا ہے پاکستان اور پاکستان کی فوج؟ 2 ٹکڑے کر چکے ہیں یہ, 6 سے زائد مرتبہ آئین کو توڑ چکے ہیں یہ فوجی. خدا کے لیے اس فوجی جرنیلوں سے, فوج کی حاکمیت سے نجات حاصل کرو, ورنہ پاکستان دنیا کے نقشے سے مٹ جائے گا. یہ میری بد دعا نہیں ہے, یہ فوج کے کرتوت ہیں اور عوام کی خاموشی ہے. لعنت ہے ایسی سیاست کے اوپر, لعنت ہے ایسی دولت محلات پر کہ جہاں ضمیروں کا سودا ہو, جہاں غیرت کا
جنازہ نکال دیا جائے. لعنت ہے ایسی بادشاہت اور محلات کے اوپر. الطاف حسین کی پیر کی جوتی کے نیچے ایسے محل اور محلات، ایسی دولت. میں آئی ٹی کے ساتھیوں سے کہوں گا کہ ذرا پاکستانی عوام کے لیے جو مجھے غدار کہتے ہیں وہ اب بتائیں کہ یہ پاکستان کی سرزمین کو سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے استعمال کر کے ایران کو کھلم کھلا گالیاں کیوں دی. سعودی پرائم منسٹر بتائے، وزیر خارجہ بتائے کہ ایران سے ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں. کھل کے بتائیں فوج کے لوگ کہ افغانستان سے ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں، ہندوستان سے ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ پاکستان کو فوجی جرنیلوں نے چائنا اور سعودی عرب کو بھیج دیا ہے. پچھلی تقریر میں کہا تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، اللہ ثابت کر دیتا ہے. ثابت ہو گیا. چائنا نے آدھا بلوچستان کھا لیا ہے اور سعودی عرب نے اب 20 لاکھ دے کے باقی آدھا پاکستان خرید لیا ہے. میں نے پہلے کہا تھا. ورنہ پاکستان کی سرزمین پہ آ کر ایران کو اپنے ملک میں جا کے گالیاں دو نا، جس کو دینی ہے. پاکستان نے کیسے اجازت دی تمہیں؟ بولا پاکستانیوں جواب دو نا. اے پنجابیوں جواب دو. اے پنجابی اینکر پرسنوں جواب دو نا. بولو جواب دو. بولو. تقریر سنائیے کیا کہتا ہے سعودی وزیر خارجہ. Activities in Iran, very, very strange. Iran has been, since the Iranian Revolution of 1979, the chief sponsor of terrorism. Iran established terrorist groups such as Hezbollah in Lebanon and the Houthis in Yemen. Iran has been implicated in terrorist attacks in South America, in Europe, in Saudi Arabia, in other places. Iran has been implicated in smuggling weapons and explosives to terrorist groups. Iran has been implicated in interfering in the affairs of other countries and in providing weapons and training and safe passage for terrorist groups. Iran has been harboring virtually the board of directors of Al-Qaeda, including Osama bin Laden's son, since the events of 9/11. Iran has been facilitating the transport of terrorists across its territory, and so the last country in the world to accuse others of supporting terrorism is Iran. Saudi Arabia has been the victim of terrorism. We have been vigilant and we have been unmerciful in going after the terrorists and those who support them and condone them and finance them. We will continue to do so. We wish to eliminate the scourge of terrorism from the face of this planet, and we hope that every country in the world will do its utmost to do so. I believe that the Iranians are going through difficult problems. The Iranian regime is facing pressure from its own public, and so the Iranian regime is trying to deflect by trying to blame outsiders for the problems of it. سن لیا آپ نے اسامہ بن لادن کہہ رہا ہے کہ اس کا بیٹا وہاں رہ رہا ہے، اس کو پناہ دی بھی ہے. تو وزیر خارجہ عادل بن جبیر تم یہ بتاؤ پاکستان کے عوام کو کہ اس کا باپ کہاں رہ رہا تھا. اسامہ بن لادن وہ کہاں سے پکڑا گیا؟ اس کے بیٹے کو پناہ دینے والا ملک ٹیررسٹ، اور اس کے باپ کو جس نے پناہ دی القاعدہ کے سربراہ کو. وہ دہشت گرد نہیں، پرامن ملک کا ہے. کیا یہ الفاظ ایران کے وزیر خارجہ کو پاکستان کی سرزمین پر بیٹھ کر استعمال کرنے چاہیے تھے؟ کیا یہ فوج کی مرضی کے بغیر، پاکستان کی فوج کی مرضی کے بغیر یہ بات شاہ محمود قریشی سن سکتے تھے؟ یہی منصوبہ ہے
خیرات اسی لیے دی ہے کہ ہم تمہاری سرزمین پہ اب آ گئے ہیں، یہاں سے ایران کو دیکھیں گے اور فوج کو استعمال کریں گے، فوجی جرنیلوں کو مال دیں گے۔ میں پاکستان کے جرنیلوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں جب تک زندہ ہوں میں ہر طرح کی کوشش اپنی کرتا رہوں گا کہ کسی بھی چھوٹے ملک پر، پڑوسی ملک پر پاکستان کی فوج جارحیت نہ کرے، پاکستان کی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دے۔ میں آواز اٹھاتا رہوں گا۔ میرے پاس آواز اٹھانے کے علاوہ خدا کی قسم اگر کوئی اور طاقت ہوتی تو میں اللہ کی قسم وہ ضرور استعمال کرتا اور تلوار سے روکتا، ان کو نہیں ہے میرے پاس۔ واٹ از دس جوک؟ از a sovereign نیشن اور خیراتی ملک، بھکاری ملک افغانیوں کو یہ قتل کرے، ایرانیوں میں یہ دھماکے کرے، ہندوستان میں یہ دھماکے کرے۔ اور کہا کہ انڈیا کے جاسوس کو اپنے پکڑ رکھا ہے جس نے دھماکے کرائے۔ یہ تو بتاؤ کس کس جگہ کرائے؟ کامرا بیس پہ کرایا، پی آئی اے کے ہیڈ کوارٹر پہ کرایا کراچی میں، جی ایچ کیو پہ حملہ کلبھوشن نے کرایا؟ بولو۔ یہ جی ایچ کیو پہ حملہ فوج کی شمولیت کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا، اور پچھلی اپنے خطاب میں دکھایا تھا کہ ابھی جرنیل پکڑے، یعنی اسامہ بن لادن کے مخبری فوج کے کرنل نے کی جو امریکہ میں آج عیش کر رہا ہے، اور ابھی سی آئی اے کے ایک لیفٹیننٹ جنرل اور بریگیڈیئر پکڑا گیا تھا، جو میں نے آپ کو پچھلی نشست میں بتایا تھا، آئی ایس آئی کے۔ اگر فوٹو ہے تو دوبارہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ میں آئی ٹی سے کہوں گا یہ دیکھیں، یہ آ گیا جناب، یہ لیفٹیننٹ جنرل ہے، بریگیڈیئر ہے۔ چلو دوسرے کی بھی دکھا دو، جاوید اقبال آوان، آگے چلیں جی۔ یہ لیفٹیننٹ جنرل ہے، یہ بریگیڈیئر رضوان ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو غدار تمہاری صفوں میں ہے۔ ہم کو غدار مت کہو، بلوچ پشتونوں کو، مہاجروں کو غدار مت کہو۔ غدار ہم نہیں، غدار تم ہو فوجی جرنیلوں، تم نے بیچا ہوا ہے۔ کس طرح سے؟ اور اس کا ایک اور ثبوت دوں کہ جس دن ولی عہد کراچی آیا، کراچی میں پریس کلب کے سامنے مسنگ پرسن کی آرگنائزیشن احتجاج کر رہی تھی کہ مسنگ پرسنز کو بازیاب کرایا جائے، تو ان کے رہنما جو تھے راشد رضوی کو گرفتار کر کے آج تک لاپتہ کیا ہوا ہے۔ سینکڑوں شیعوں کی گرفتاری کی ہے، اور لکھا ہے نوٹیفیکیشن میں کہ کراچی گڑھ ہے۔ کراچی کے شیعوں سنیوں اتحاد قائم رکھنا، خدا کے واسطے میری کوششوں کو ضائع مت کرنا، مت کرنا، مت کرنا۔ تمہیں مولا علی کا واسطہ، تمہیں امام کربلا کا واسطہ، معصومین کربلا کا واسطہ، تمہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، شیعہ سنیوں تم آپس میں جھگڑا نہیں کرنا، نہیں کرنا، نہیں کرنا، بلکہ شیعہ سنیوں ایک ہو جاؤ اور اپنے حقوق کی غصب شدہ آزادی کے لیے مل کر جد و جہد کرو، مل کے جد و جہد کرو، مل کے جد و جہد کرو، مل کے جد و جہد کرو۔ سازش، میرے سوالوں کا جواب عمران خان دو، عمران خان کی حکومت جواب دے۔ پاکستان کے اینکر پرسنز
फौज के एजेंटों, दिफाई तजिया निगारों, जवाब दो। पाकिस्तान में रहकर ईरान को गालियां बकने, उसको तबाह बर्बाद करने की बातें करने का क्या मतलब है? भीख के एवज दे दिया सऊदी अरब को आधा, चाइना को दे दिया। मैं आपको यही बताने आया था, यही सुनाने आया था। ये वीडियो लॉग मैं आईटी वालों से कहूंगा, मेरा वीडियो जो ये ब्रीफिंग है, साथियों से गुफ्तगू है, अवाम से गुफ्तगू है, इसका फौरन बना के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इधर उधर सब जगह डाल दें। जिन्होंने मेरा खिताब आज का नहीं सुना है वो सुन लें कि फौज पाकिस्तान की किस तरह पाकिस्तान को फरोख्त कर चुकी है। और बढ़ बढ़ के कहते हैं बड़ा फख्र है कि खैरात लेने में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बड़ा अहम किरदार है। खैरात नहीं ली, खैरात के बदले पाकिस्तान बेच दिया चाइना और सऊदीया के आगे। मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी से कुछ बात करना चाहता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनरेबल distinguished members of the United Nations, President, Prime Ministers of all the democratic countries. Good evening. A very important matter that needs urgent attention from the United Nations Secretary General, democratic presidents and prime ministers of the world. If we are to prevent war, firstly, I need to ask a question. Can a sovereign nation allow another sovereign nation to use its soil? Bolo, can you give me the answer, please? Can any nation, sovereign nation, can allow any nation, can allow another sovereign nation to use its soil to preempt an act of war? Pakistan did just that. 17th February 2019, Saudi Foreign Minister Adil Al-Jubair held a joint press conference with Pakistani Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi. Shah Mahmood Qureshi in Pakistan. Saudi Arabia. Honorable members, Saudi Arabia violated all diplomatic and international covenants to respect a sovereign nation's integrity. Pakistan permitted to whom? Permitted the Saudi foreign minister to state derogatory statements amongst many.
He stated what he stated. Pakistani permitted the Saudi minister to state derogatory statements amongst many. He stated, many people were there. He stated that. What he stated? He stated that we, what was he saying? Foreign Minister of Saudi Arabia, we wish to eliminate this scourge of terrorism from the face of the planet. आप बताइए, ladies and gentlemen, can you please tell me what does it mean to eliminate, to scourge? What does it mean? In Pakistan soil? These words, which is stated by Saudi foreign minister, these words are tantamount to an act of war. Tantamount to an act of war. Is tantamount to an act of war. Accusing another sovereign foreign nation in Pakistani soil that nation, that Iran, is harboring terrorists. But Pakistani ministers didn't intervene, neither intervene or stop him. Don't say these words. This is Pakistan, not Saudi Arabia. You are not allowed to say these words, to use our soil. No. लेकिन मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन, थैंक यू वेरी मच लेडीज। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये लफ्ज़ कैसे इस्तेमाल करते, कैसे इंटरवीन करते। भीख वाले कभी खैरात वाले इंटरवीन कर सकते हैं, इतनी जुर्रत नहीं है इनमें इतनी ताकत नहीं है। खुदा के वास्ते फौजियों, पाकिस्तानियों, कभी अहमदीस के खिलाफ, कभी क्रिश्चियंस के खिलाफ, कभी हिंदुओं के खिलाफ ये ऐलाने जिहाद करते रहते हैं, और शियाओं के खिलाफ तो जब से सऊदिया की गोद में डाला है पूरे मुल्क को, उसके बाद से यहां सऊदी माल से, पैसे से असला भी आया, टेररिस्ट भी आए, ट्रेनिंग सेंटर्स भी खुले, और आज तक पाकिस्तान इज द एपी सेंटर ऑफ ऑल टेररिज्म एंड सपोर्टेड बाय सऊदी अरबिया। बोलो पाकिस्तानियों, अल्ताफ हुसैन को गद्दार बोल लो ना, बोलो। बस मेरी यही अपील है पाकिस्तान के लोगों, शिया सुन्नी की बुनियाद पर, देवबंदी बरेलवी की बुनियाद पर, या किसी भी मजहबी नाम पर, हाँ जिन्हें आप माइनॉरिटीज कहते हैं वो भी पाकिस्तानी है, हाँ हिंदू हो, ईसाई हो, क्रिश्चियंस हो, कोई भी हो, किसी भी मसलक के हो, पारसी हो, वगैरह वगैरह, हत्ता के यहूदी हो, आपको नहीं लड़ना। वो शहरी हैं इस मुल्क के। कायदे आजम के पाकिस्तान को पाकिस्तानी फौज ने कब्जा करके बदल दिया है। पाकिस्तान बदल जाएगा, वो फौजिस्तान बन चुका है।
پاکستان کے نام سے دنیا کے نام پہ سے مٹ جائے گا اگر پاکستانی قوم نہیں جاگی. آخر میں یہ کہوں گا پاکستانی قوم اگر پاکستان کو بچانا ہے تو پنجابی ازم چھوڑو, پنجابی ازم چھوڑو, فوج کی حمایت چھوڑو, اٹھو پاکستان کو بچاؤ. کوئی نہیں بچا سکتا سوائے عوام کے. جو لیڈر پاکستان کے پنجاب کے ہیں وہ سب فوج کے ایجنٹ تھے, ایجنٹ ہیں. عوام کو اٹھنا ہوگا, عوام کو کھڑا ہونا ہوگا, اسٹوڈنٹس کو آنا ہوگا, فوج سے نجات حاصل کرنی ہوگی, تبھی پاکستان بچ سکتا ہے. عوام پاکستان کو بنا سکتے ہیں تو عوام بچا بھی سکتے ہیں, لیکن پہلے فوج سے نجات حاصل کرنے کی ترکیب سوچنی ہوگی. میں ایک بار پھر عمران خان کی موجودہ حکومت اور فوج کے پورے فوج کے جرنیلوں کو اور کمانڈرز کے طرز عمل کی کھلے الفاظ میں مذمت کرتا ہوں کہ انہوں نے سعودی حکومت کو پاکستان کی سرزمین ایک پڑوسی ملک ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دی. مذمت کرتا ہوں. I strongly condemn from the core of my heart. May God bless you all. اللہ آپ سب کو ہدایت دے. اس کے ساتھ میں آپ سے کہتا ہوں سوچئے آپ کو کیا کرنا ہے. پاکستان کو چائنا اور سعودیہ کے حوالے کرنا ہے یا بچانا ہے. ان پہ غور کیجئے سوالوں پر. اجازت چاہتا ہوں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, حق بتاتا رہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. خدا حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.